بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ ایک ٹیلی فون کال اور 3 فارمولے زیر بحث ہیں حکومت سازی کے حوالے سے۔ وہ فارمولے کیا ہیں اس کو میں آپ سے بات کروں گا، مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں گا، کل میں نے ایک ویڈیو کی اور اس ویڈیو کے اندر میں نے یہ کہا کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اطاعت آرڈر سے نہیں آ رہے، وہ مسلم لیگ نون سے نہیں آ رہے، وہ تحریک انصاف سے نہیں آ رہے، وہ اپنے پارٹی کے لوگوں سے ہار گئے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے کام نہیں کیا، صرف یہی کے اندر ہے چیئرمین دی واہ بڑی ہے، چیئرمین دی واہ بڑی ہے اور کام نہیں کیا۔ یہ بات میری 100% درست ہے۔ مجھے بہت سارے ٹیلی فونز آئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے مجھ پر طعن و طنز کیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے مجھ سے شکوے شکایتیں کی ہیں، اور زیادہ شکوے شکایتیں جو کی گئی ہیں وہ یہ نہیں کی گئیں کہ جناب آپ نے یہ بات جو کی ہے یہ غلط کی ہے۔ وہ شکوہ شکایت ہے کہ دیکھیں تسی یہ 3 بڑھیاں نال لے 80 نظر ہی نہیں آئے پھر دے، یعنی میری بات کو باقاعدہ طور پر وہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے لوگوں دے وچ جا کے کام نہیں کیتا اور ان کی نفرت ایک دوسرے سے زیادہ ہے، چیئرمین کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے، ایک دوسرے کی نفرت میں یہ جو ہے وہ کرتے رہے ہیں سارا سلسلہ، اور اس کچرے نے کہ اے جو ہے وہ بی کے اوپر حاوی آ جائے اور بی جو ہے وہ اے کے اوپر حاوی آ جائے، یہ نہیں کرتے رہے کہ چیئرمین سارے دے حاوی آ جائے چیئرمین جت جائے آپ کی پارٹی کا۔ تو یہ میری بات کو انہوں نے ایکچولی فون کر کے مجھ سے جو شکوے کی ہیں، مجھے جو میسیجز کی ہیں، اور پھر کچھ لوگوں نے میسیجز کر کے ڈیلیٹ کر دے، انہوں نے کہا یار فضول جی آدمی اب میسیج پڑھ بھی دے سکتا ہے، تو میں پڑھ دینا سر میسیج، تو میں بہرحال اب ان چیزوں کو روک لیتا ہوں، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری بات کو انہوں نے سیکنڈ کر دیا۔ ہاں کچھ لوگوں نے واقعی گراؤنڈ پہ کام کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے گراؤنڈ پہ کام کیا ان کو میں مینشن نہیں کر سکا، تو میرا پرابلم کچھ یہ ہے کہ میرے ذہن سے نا کچھ نام نکل جاتے ہیں، کچھ میرا مطلب اکثر میں نام بھول جانا، اور یہ میرا ایک پرابلم ہے، تو میں کل اس میں وہ نام بھول گیا، لیکن واقعی جن لوگوں نے کام کیا وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ مگر چیئرمین کے الیکشن میں کام کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نا پنجاب کے اندر سب سے توانا آواز پنجاب اسمبلی کے اندر وہ جناب حسن مرتضیٰ صاحب، پچھلے 5 سال میں حسن مرتضیٰ کی جو پارلیمانی پارٹی تھی وہ ٹوٹل 7 لوگوں کی پارٹی تھی، یعنی ایک پجیروں کے اندر پوری پارٹی آئی تھی پائن، اور وہ بیٹھ کر آپس میں طے کر لیتے تھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن حسن مرتضیٰ نے پوری پنجاب اسمبلی میں جب بھی اسمبلی کا سیشن چلا ہے، حسن مرتضیٰ نے وہاں سے بھٹو کی نظریے کو لے کر آگے بڑھا۔ سزا بھائی جان اب وہ بھگت رہا ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے، اس کے خلاف ہو گئی ساری بھٹو مخالف قوتیں، اور پھر رل مل کے بہت سارے ایسی خفیہ قوتوں نے بھی اس کو 2 نمبر طریقے سے الیکشن ہرا دیا۔ کم از کم وہ یہی کلیم کرتے ہیں کہ جناب اب وہ مطلب ہے کہ عجیب و غریب صورتحال کا شکار ہے۔ بال پیپلز پارٹی کے اوپر میرا خیال لازم ہے کہ ایسے لوگ جو ان کی پارٹی کے لیے دن رات ایک کرنے والے آدمی، میں حسن مرتضیٰ کو آج کا نہیں جانتا، میں ان کو ایک مدت سے جانتا ہوں، کم از کم 2 دہائیوں سے زیادہ تو عرصہ گزر گیا میری ان کے ساتھ تعلق ہو، اور میں نے ان کو 1 نمبر آدمی پایا ہر 2 صورتوں میں، انتہائی ملنسار، انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ، چنگا بھلا فیوڈل فیملی کا بچہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شودرا دے نال بیٹھ کے روٹی کھانا ہے، ان کے گھر میں جاتا ہے، ان کے لیے کام کرتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ 43,000 ووٹ لیے ہیں اس نے، 43,000، اور سارا اس علاقے کا فیوڈل اس کے خلاف ہو گیا۔ پھر پائن کچھ مخفی قوتیں محکمہ زراعت ٹائپ بھی ایکٹیو ہوئی، اور پھر فائنلی حسن مرتضیٰ کو ہرا دیا گیا۔ لیکن وہ اگر ڈبے کھلن گے تو بڑا کچھ نکلے گا، بہرحال اب وہ ڈبے کھولنے یا نہ کھولنے کا فیصلہ جو ہے وہ عدالتوں نے کرنا ہوتا ہے۔ حسن مرتضیٰ صاحب اس پر غور تو کر رہے ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ صرف ایک مطمع نظر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے چیئرمین کو صرف گولی کرائی اور چیئرمین سے کہا کہ استاد جی واہ بڑی تہاڈی، بس پریشان نہیں ہونا، تسی بالکل نہیں گھبرانا، بہت اچھا ہو رہا ہے، زبردست ہو رہا ہے، وہ اگوں پھر تیاری کر کے بیٹھے ہیں کم گھیر پان دی، اور بڑے کاریگر لوگ ہیں وہ، اس کی ایسے لوگوں سے بچے۔ اور میرا خیال ہے یہ لوگ جیسے حسن مرتضیٰ ہے، جیسے عثمان ملک ہے، میں عثمان ملک کا نام اسپیشلی اس لیے لینا چاہتا ہوں، قلعہ کاٹا انہیں کدی نہیں دسے آگے کہ میں قلعہ کٹیا، میں یعنی یہ چونکہ وہ بھی لاہوری ہے میں بھی لاہوری ہوں، میں ان کو اپنے بچپن سے جانتا ہوں، تو ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ پارٹی کے لیے باقاعدہ ان کی شہادت ہے سر، گولی کھا کے چوک دے وہ امیدوار تھا پیپلز پارٹی کا 93 میں،
تو اس کو نواز شریف کے گارڈز نے گولی مار دی تھی اور وہ شہید ہو گیا تھا موقع کے اوپر سر. اور پھر اس کیس میں وہ جو پولیس اہلکار تھا, ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میاں نواز شریف کے کہنے پر گولی ماری گئی تھی, مگر گارڈ نے گولی ماری تھی پائے بعد چو پھائے چڑھے ایسی. ٹھیک ہے, تو چیزیں جو ہیں آپ کے پاس لوگ موجود ہیں, ان کے اوپر ٹرسٹ کریں, ان کو کام کرنے کا موقع دیں, آگے لے کے آئے. اگر میں بالکل ورکر لیول کی بات کروں تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں, یہ جو ایس این رضوی نام کا ایک نوجوان ہے, دنے بھائی انہوں نے پوچھو تو وہ پارٹی کا کام کر رہا ہوتا ہے, راتی 2 بجے پوچھو تو پارٹی کا کام, انہوں کہہ دے کہ یار یہ کام کرنا ہے. میں نے کئی بار دیکھا اس کو, وہ جناب راتوں میں پھر رہا تھی. ایک دفعہ بلکہ یہ جب الیکشن تھا اس دن میں وہ ایک دن ذرا کسی اپنا سیٹرڈے نائٹ ذرا بندہ ہوتا نا, چلو سیرے چھٹی ہے ذرا لیٹ تھی کر جاگ تھا, تو میں 12-1 بجے قریب جیل روڈ سے آ رہا تھا, تو وہاں پر مجھے وہ بھائی صاحب نظر آئے جو کہ اس بات پر کسی کے ساتھ بحث مباحثہ کر رہے تھے کہ یار چیزاں سویرے پہنچانی ہوتے فلانی تھان ہوتے, اور انہوں نے فوٹیج بھی بنا کے خیر الیکشن ڈے کی بھیجی بہت سارے لوگوں کو کہ جناب ایتھے کچھ نہیں پہنچیا. لیکن باہر میں اس بات کو نہیں ڈسکس کرتا. سونیا جو نیازی ہیں انہوں نے بہت کام کیا, شمیم نیازی کی صاحبزادی ہیں, تو یہ لوگوں نے واقعی کام کیا ہے, ان کے نام رہ گئے. ان کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہونا چاہیے, میرا یہ خیال ہے. سیاسی کارکن کو اگر آپ عزت نہیں دیں گے نا سر تو چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. فراڈی وارداتیوں سے بچنا چاہیے, اور وہ فراڈی وارداتی کون ہے جنہوں نے کہا تھا کہ چیئرمین جی الیکشن لڑو تو بس نہیں پائے گی تو اسی بڑا کام کیتا جائے. تو وہ سر اب چیئرمین کو اچھے طریقے سے معلوم ہوگا ان کی پارٹی کے, ان کا مسئلہ ہے. میں چونکہ سیاسی کارکنوں کی حمایت میں ہوتا ہوں ہمیشہ, میں نے ہر دور کے اندر سیاسی کارکنوں کے لیے آواز اٹھائی ہے, تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس بات کا تذکرہ کر دوں. اب میں آتا ہوں فارمولوں کی طرف, جو فارمولے چل رہے ہیں, اور فارمولہ نمبر 1 جو اس وقت چل رہا ہے وہ یہ ہے, مارکیٹ کے اندر زیر بحث ہے. دیکھیں فیصلہ کرنا ہے ان قوتوں نے جو کہ پارٹی کے ہیڈز ہیں. مثال کے طور پہ آصف زرداری نے, مثال کے طور پہ میاں نواز شریف نے, مثال کے طور پہ شہباز شریف نے, مثال کے طور پہ مولانا فضل الرحمان نے, اور مثال کے طور پہ انہوں نے جو بزرگ ہیں اس ملک کے, وہ کون ہے, وہ ظاہر ہے کہ آپ سارے اس سے واقف ہیں. باہر اب میں آپ سے گزارش کروں کہ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت فارمولہ نمبر 1 جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب آصف زرداری صاحب کو صدر بنا دیجئے, شہباز شریف صاحب جو ہیں وزیر اعظم بن جائیں, سینٹ اور اسپیکر کی جو سینٹ کا چیئرمین اور اسپیکر چیف پیپلز پارٹی کو دے دیں, گورنر پنجاب پیپلز پارٹی کو دے. یہ فارمولہ 1 ہے جو ڈسکس ہو رہا ہے, زیر بحث آ رہا ہے. دوسرا فارمولہ سنیں, دوسرا فارمولہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب صدر بن جائیں, بلاول صاحب وزیر اعظم بن جائیں, اور جو شہباز شریف صاحب ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں, اور اسپیکر اور جو ہے اپنا سینٹ, ان دونوں میں سے ایک سیٹ جو ہے, یعنی ایک سینٹ جو ہے پیپلز پارٹی کو دے, اسپیکر جو ہے وہ اپنا نون لیگ لے لے, تو گورنر جو ہے وہ بھی جناب پیپلز پارٹی کو دے دے. ایک فارمولہ جو ان دونوں کو ملا کے مکس کچومبر ٹیپ, مکس چار ٹیپ بنایا گیا ہے, وہ کیا ہے, وہ فارمولہ یہ ہے کہ جناب یہ جو ہیں اپنا 2.5 سال کر لو سر, ٹھیک ہے, 2.5 سال تاڑے 2.5 سال ساڑے, 2.5 سال جو ہیں وہ ساڑا بندہ وزیر اعظم رہے گا, 2.5 سال تاڑا بندہ وزیر اعظم رہے گا. تو یہ والا فارمولہ بھی زیر بحث آ رہا ہے. لیکن ایک فارمولہ اور ہے, اور وہ فارمولہ نمبر 3 ہے, اور وہ فارمولہ نمبر 3 جو ہے وہ ایک ایسا خواب ہے, ایک ایسا جھوٹ ہے, ایک ایسا فریب ہے, ایک ایسا فراڈ ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو یوٹیوبر ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ جو ان کے پروپیگنڈا سیل کے بہت اہم لوگ ہیں, وہ یہ فارمولہ بیچ رہے ہیں اور جھوٹو جھوٹ چتالی بیچ رہے ہیں. یعنی میں اب کیا کہوں کہ ہاتھ نہ پہنچے تھو کوڑی والا سین بھی گیا, اور ساتھ ہی ساتھ یوں کہہ لیں کہ جناب بلی کو چھیچڑوں کے خواب والا سین بھی ہے. اچھا, اب میں آپ کو بتا لوں گا یہ کیا معاملہ ہے. ایک شخصیت ہے جو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتی ہے, ڈاکٹری انہوں نے کی, اس کے بعد CSS کیا, پھر وہ جناب کسٹم میں بھرتی ہوئے, پھر وہ فراڈ کے اندر پکڑے گئے, احتساب سیل نے ان کو گرفتار کر لیا. 3-4 ارب روپے دا فراڈ سی یا کرپشن تھی جس میں وہ گرفتار ہوئے. اس کے بعد پائنو تو کڈے گئے. پھر وہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ وہ پاکستان کے ایک میڈیا چینل کے اوپر ہمیں پائے گئے, اور جناب پتہ چلا کہ جناب بہت زبردست اینکر ہے, بڑے دانشور ٹائپ آدمی, اینک بھی لاندا ہے, رنگ بھی چٹا ہے, وال بھی گرے نے, تو سیدھے تمہیں پتا پھر انگریزی بھی بولتا تھا, اس کے واہ جی واہ بڑا زبردست صحافی لب گیا. اس کے بعد ہوا یہ جناب کہ وہ صاحب پھر ایک دفعہ پائے گئے کہ انہوں نے دبئی کے اندر اپنے مرے باپ کے انگوٹھے اور سین کیے. یہ اس کی چھوڑی ہوئی شدنی ہے جس کے اوپر پوری یوتھیا قوم جو ہے وہ اس وقت سر دھن رہی کہ لو جی آیا جے, پھر آیا جے. وہ کیا ہے کہ جناب
چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف مسٹر شاہد سحر شمشاد صاحب جو ہیں جنرل صاحب، وہ گئے ہیں جناب ملنے کے لیے عمران احمد خان نیازی، ولد اکرام اللہ خان نیازی، حال مقیم اڈیالہ جیل قیدی نمبر 420 ایکسکیوز می پلیز کو ملنے کے لیے گئے ہیں وہاں پر، اور ان سے کہا جا کے کہ چپ کر ادھر بیٹھ جا، 1 سال تک آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، 1 سال کے بعد جناب اگر یہ کام نہیں کریں گے تو اسی انہوں کاٹ دیں گے، جی تینوں کٹے اسی تو پھر مقدر ہوئے گا جیلہ۔ یہ اس قسم کی گفتگو ہے جناب، وہ آپ کو ٹویٹر کے اوپر، ان کے فیس بک کے اوپر، یعنی ایک ایسی لا یعنی قسم کی گفتگو آپ کو سننے کی ملے گی کہ بندہ کنن نو ہاتھ لائے گا کہ یار کی ہو جا رہے ہیں، کی کر رہے ہیں، انہوں نے عقلاں کتھے گئی ہیں۔ اچھا پھر ایک اور جو ہے وہ جھوٹو جھوٹتا والی قسم کی گفتگو وہ بھی چل رہی ہے، وہ بھی سن لے کیا وہ یہ ہے کہ جناب محسن نقوی صاحب نے بہت اچھا چونکہ کام کیا ہے، تو محسن نقوی صاحب کو جناب ضمنی الیکشن لڑا کے تو وزیر اللہ پنجاب بنا دیا جائے، اور اوپر وزیر اعظم جو ہیں وہ شہباز شریف ہوں، اور جناب محسن سپیڈ شہباز سپیڈ مل کے پاکستان کو یوں ٹیک آف کریں گے، گفتگو بھی چل رہی۔ مطلب ہے کہ یہ لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں یار، نہ پڑھتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں۔ چلو یار اور کچھ نہیں کرنا، میں اگر قانون اور آئین کا ماہر نہیں ہوں، طالب علم نہیں ہوں، یا میں نے نہیں پتا نشے کے بارے، لیکن جب میں قانون اور آئین کی بات کروں گا تو میں کسی سے پوچھ لوں۔ مثال کے طور پہ مجھے دہی بھلے نہیں بنانے آتے، تو یہ میرا دل کر رہا ہے دہی بھلے بناؤں، تو میں نے کسی دہی بھلے نے فون کر لینا چاہیے نا، اس کو چلے جانا چاہیے کہ یار دہی بھلے تو کیوں بنانا، ذرا سمجھایا نا میں نے بھی، ٹھیک ہے۔ مجھے چکن کڑھائی نہیں بنانی آتی، تو مجھے جو چکن کڑھائی بنانے کا ماہر ہے یا ماہرہ ہے انہوں فون کر لینا چاہیے تھا کہ ذرا تیری مہربانی دسے نا کنا لون کنا مرچ کنا گوشت بھوننا ہے کی کرنا ہے ذرا سمجھا دے، ٹھیک ہے، پھر ہی صحیح بنے گی نا۔ اگر میں اپنے طور پہ کوئی واردات کرنے کی کوشش کرے گا تو گھڑبڑ گھٹالا ہی بنے گا بھائی، پھر وہ کوئی اور ہی شے بن جائے گی، کڑھائی تو نہیں بنے گی۔ اسی طرح کے فارمولے یہ پیش کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر محسن نقوی والی جو بات ہے، میں آپ سے گزارش کروں کہ آئین کا آرٹیکل 224 ہے، اس کو ایک دفعہ پڑھ لے یار، جن نے بھی یہ جھوٹ چھڑیا، خدا دا واسطہ جے تانوں رب دا نا جے ایک باری پڑھ لو، اس میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی نگران ہوگا الیکشن اناؤنس ہونے سے پہلے، ابھی اس کی انہوں نے ایک توجیہ نکالی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں، تو لیکن بہرحال اس میں جو واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو بھی نگران حکومت کا حصہ ہوگا، وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو، اس کے کیبنٹ ہو، وہ جو اسمبلیز ہیں نا جن کا وہ الیکشن کروا رہا ہے، ان کے ٹنیور میں کوئی الیکشن نہ وہ لڑ سکتا ہے، نہ اس کا امیڈیٹ رشتہ دار کو لڑ سکتا ہے، یعنی پتر بیوی تی وہ آپ امیڈیٹ فیملی ہے، یہ الیکشن کا ٹیسٹ نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں کیڑے آئے نے محسن نقوی نے جناب وزیر اللہ بنان پرے نے، انہوں نے کام بڑا اچھا کیا، یہ میں اس بات کی بالکل تعریف کرتا ہوں، میں باقاعدہ طور پہ اس بات کو مانتا ہوں کہ بڑی ہی جا فشانی کے ساتھ دن رات پائے نہیں کرتے، چلو اچھی بات ہے، جتنا بھی موقع ملا انہوں نے اپنے فرائض کو بڑے اچھے طریقے سے ادا کیا، کر لیا، مینڈیٹ ملا مسلم لیگ نون کو، جنہوں چاڑ وزیر اللہ بنان، مریم کو بنا دیں، ملک احمد بنا دو، شہباز شریف بنا دو، حمزہ بنا دو، عظما بخاری بنا دو، ریلا خادم بنا دو، کسی کو بنا دے، جو ان کا ایم پی اے ہے وہ وزیر اللہ بن سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت یعنی کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ جس کو چاہے وزیر اللہ پنجاب بنا دے، ادھر ہی اتنا کی ضروری ہے جناب محسن نقوی نے لے آ کے بات تجھے۔ تو اس طرح کی گفتگو ہے، مکس چارٹ ہے جو ڈسکس ہو رہی ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ فیصلہ وہی ہوگا جو 3 قوتوں کے درمیان بیٹھ کر ہوگا، اور ان میں تیسری قوت جو ہے سیاسی، وہ میں نے بھی ڈسکس نہیں کی، وہ ہے مولانا فضل الرحمان کی۔ مولانا فضل الرحمان کو کال کی ہے جناب آصف زرداری صاحب نے، اور ان سے کہا ہے کہ جناب زرداری صاحب کہتا ہوں بلکہ نواز شریف صاحب نے کال کی، میں معذرت چاہتا ہوں، نواز شریف صاحب نے کال کی اور انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں تیارہ شہرہ بھیجنے لاہور آئیو بیٹھ کے گل بات کر لیتے۔ مولانا نے کہا سوری میں آپ کے ساتھ بات نہیں کرتا، جائے میری آپ کی کٹی۔ وہ کٹی کیوں ہے؟ یعنی وہ انہوں نے بات ماننے سے یا آنے سے انکار صرف اس لیے کر دیا ہے کیونکہ مولانا صاحب جو ہیں وہ آئے تھے نواز شریف صاحب کے پاس کہ جناب یہ الیکشن نہ کراؤ، ساڑھے ہاتھ نہیں گئے، جان دیو، کوئی الیکشن ڈیلے کرا دیو، لیکن نواز شریف صاحب نے کہا نہیں سوری،
الیکشن ٹائم پر ہوں گے. اور اگڑا نکل گیا نا مولانا فضل الرحمان دا. مولانا صاحب کے پی کے جو بھی فارغ ہو گئے, اور بلوچستان میں ہے ان کے پاس 10-11 سیٹیں آ گئی ہے, لیکن کے پی کے جو فارغ ہوئے, لہذا مولانا صاحب نواز شریف صاحب سے ناراض ہیں. باہر مان جائیں گے, پھر بیٹھ جائیں گے آگے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ ایک ٹیلی فون کال ہے, اور اس کے بعد لوگوں نے اپنی اپنی کہانیاں گھڑنی شروع کر دی ہیں. البتہ پیپلز پارٹی نے مولانا صاحب کے ساتھ رابطہ کر لیا, اور بلوچستان کے اندر حکومت بنانے کے لیے وہ جناب دو جنے ایک جد دو جان ہوئے لگ رہے ہیں مجھے. اب تک جو میرے پاس اطلاعات تھی, میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا. آپ دوسرے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے, ملتے اگلے ولاگ میں.